بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کی اپنے اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے۔ آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹیڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا رستہ میرے نبی کی سنت۔ سیلف امپرومنٹ کے لحاظ سے، سیلف گرومنگ کے لحاظ سے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے جو آج ٹپ لے کر آیا، وہ کل پرسوں بات ہو رہی تھی، نشست چل رہی تھی ہماری، تو اس نشست میں بات ہوئی کہ کئی لوگ جو ہیں وہ پہلے سے باتیں بتا رہے، بزرگوں کی بات کر رہے تھے، بات ہوئی تھی ہمارے نام رکھنے سے ریلیٹڈ، ہم نے کہا تھا کہ حضرت نے بتا دیا تھا کہ یہ کام میں کروں گا۔ میں نے کہا یہ غیب کا علم نہیں ہے۔ میں نے کہا وہ بزرگ جو تھے وہ اتنی احتیاط والی زندگی گزارا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی زبان کی لاج رکھتے تھے۔ اب آج کی ٹپ یہ ہے احتیاط والی زندگی۔ بہت بہت چیزیں ذہن میں آ رہی ہیں، جن حضرت کا آیا، جنہوں نے ہمارا نام رکھا حافظ عبدالجبار صاحب، ان کے بارے میں یہ حیا کا اتنا خیال کرتے تھے کہ ان کے گھر والوں نے ان کے کپڑے سی، اس دور میں سیا کرتے تھے خود، حالانکہ وہ اس دور کے عالم دین بھی تھے، اہم اسلامیات بھی تھے، دیوبند کے فارغ التحصیل تھے۔ تو بارش ہوئی تو وہ بدن کو لگے ان کے، تو ان کا اس سے تو بے حیائی ہوتی ہے، واپس جا کر گھر والوں کا آج کے بعد ایسا پتلا کپڑا نہیں سینا۔ حیا کے معاملے میں کتنا احتیاط کرتے تھے۔ اس دور میں کیا تھا کہ کچھ مخصوص تعویذ جو ہوتے ہیں، جو عطر لگا کے لکھے جاتے ہیں، تو اتنا گنجائش نہیں تھی پیسوں کی، تو جن کے لیے تعویذ لکھنا ہوتا تھا ان کو کہتے تھے اپنی عطر آپ خود لے کر آئیں گے، تو وہ چھوٹی والی جو ہوتی تھی اونس کے لحاظ سے، غالباً 1 اونس یا 2 اونس کی جو ہوتی ہے بوتل، وہ لے کر آنا، تو انہوں نے وہ عطر لگا کے وہ تعویذ لکھنا، تو وہ عطر بچ جانا، تو وہ ان صاحب کو کہنا یہ آپ کا عطر بچ گیا، یہ آپ لے جائیں۔ اچھا وہ لوگ نہیں لیتے تھے، چونکہ وہ صاحب حیثیت ہی ہوتے تھے، اکثر جو آ رہے ہوتے تھے، وہ کہتے تھے نہیں یہ کسی کے میں استعمال میں لے آئیں۔ تو پھر جو غریب لوگ ہوتے تھے انہیں کہتے تھے کہ آج عطر ہدیے کے طور پہ ملی ہے، تو آپ بتا دیں آپ کے کون کون سے تعویذ ہیں، ہم وہ لکھ لیں گے۔ اب جب وہ اتنی احتیاط والی زندگی گزارتے تھے، تو آپ یقین کیجئے گا کہ ہمارا ایک دفعہ بکرا گم ہو گیا، تو انہوں نے ایگزیکٹ ٹائم بتایا تھا کس ٹائم پر آ جائیں گے، اور اسی ٹائم پر وہ بکرا آیا تھا۔ صحیح، یہ میں نے ایک آپ کو مثال دی۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اس میں احتیاط والی اور کیا ہے؟ آپ یقین کریں کہ میرے پاس بہت سارے مرد و حضرات آئیں گے، جھوٹ بہت بولتے ہیں، غیبت بہت کرتے ہیں۔ میں غیبت کی تو خیر مجھے خود نہیں سمجھ میں آتی کہ ہم نے دوسروں کے زندگیوں پہ بحث کر کے اپنی قبر کو کیوں خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا پھر کیا ہے، جھوٹ بول کے چیزیں بیچنا، جھوٹ بول کے اپنی جو ہے شہرت یا رتبہ بنانے کی کوشش کرنا۔ پھر کیا ہے کہ نظروں کی حیا نہیں ہے، نفس کا خیال نہیں ہے، دنیاوی دکھاوے کے لیے مہندی جیسی رسموں میں، پھر یہ جو ہے آپ کا برتھ ڈے جیسی رسموں میں، پھر یہ ہے کہ زبان کے ذائقوں کے لیے باہر کے اضافی کھانے جو ہیں، یہ ساری چیزیں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہے کہ اگر ہمارے پڑوس میں کوئی بھوکا سویا ہے تو اس کا ہم سے پوچھا جائے گا۔ آپ یقین کیجئے گا حضرت کے ساتھ بیٹھتے تھے تو باہر سے کوئی لینے والا گزر رہا ہوتا ہے، سامان والا، تو ہم اگر اٹھتے تھے لینے کے لیے تو کہتے تھے کہ اگر پڑوس والوں کے لیے بھی لے سکتے ہو تو لینے جانا، ورنہ نہیں۔ ہم نے کہا نہیں، ہم تو آپ کے لیے لے کر آتے کہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سارے کھائیں گے۔ کہتے نہیں، اگر ان کے بچے اس ٹائم باہر ہوں گے، ہم ان کو نہیں دیں گے تو کیسا فیل ہوگا کہ ہم اکیلے کھا رہے ہیں اور وہ نہیں اس چیز کو استعمال کر پا رہے۔ تو اکثر میں نے حضرت کے بارے میں سنا، تقی عثمانی صاحب کے فادر کی بات کر رہا ہوں، شفیع عثمانی صاحب کے بارے میں، حضرت کہتے تھے کہ اگر کبھی کوئی عام تحفہ تن آ جاتے تھے اور وہ دے کے چلے گئے، اب وہ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ دونوں گھروں میں دیا جا سکے، پڑوس میں یا آمنے سامنے بھی خیر دیا جا سکے، تو کیا ہوتا تھا استعمال کرتے تھے، جو اس کے چھلکے تھے وہ جب پھینکنے ہوتے تھے تو کاغذ والے تھیلے میں باہر لے کے جاتے تھے تاکہ ان کو یہ فیل نہ ہو کہ انہوں نے نہیں کھایا۔ ہم اس کا الٹ کرتے ہیں، ہم گاڑی اچھی لیتے ہیں تو ان کے دروازے کے سامنے تھوڑی دیر کھڑے کرتے ہیں، ہارن مارتے ہیں، صحیح ہو گئے۔ ہم اگر کوئی اچھی چیز یا مہنگی کوئی چیز لیتے ہیں تو ہم دکھاتے ہوئے گزرتے ہیں باقاعدہ۔ احتیاط والی زندگی، الفاظوں کا چناؤ، اس کے بارے میں جیسے ماں باپ کو اف تک نہیں کہنا، ہمارے ادھر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ ماں باپ کو گالیاں تک دے دیتے ہیں، صحیح ہو گیا۔ اچھا احتیاط والی زندگی،
آپ وضو کر رہے ہیں، پانی کا جو ہے بیجا استعمال، آپ باتھنگ لینے جا رہے ہیں، گرم پانی آ رہا ہے، واہ مزہ آ گیا، نیچے کھڑے ہی ہو گئے شاور کے، صحیح ہو گیا۔ معلوم ہونا چاہیے یہ بھی اسراف کے زمرے میں آتا ہے، بالکل آپ اچھا تفصیلی غسل کریں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ والی کیا بات ہوئی کہ 2 بالٹی میں غسل ہو سکتا ہے، ویسے تو 1 بالٹی میں ہوتا ہے غسل، لیکن چلیں 2 بالٹی میں اگر غسل ہو سکتا ہے، آپ نے 100 بالٹیاں لگا دیں، صحیح ہوگی، احتیاط والی چیز۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں، بہت ساری چیزیں ہیں، کبھی ہو تو میں انشاءاللہ رمضان میں ان چیزوں کو بھی ڈسکس کر دوں گا، ورنہ یہ ہے کہ آپ جن کے ساتھ بھی وہ آپ کا رابطہ ہے بزرگان دین کے ساتھ، ان کے ساتھ اس چیز کو دیکھیں۔ بلکہ ابھی بہت لوگوں سے باتیں ہو رہی ہیں، دین کے الف بے نہیں پتہ، غسل کے فرائض نہیں پتہ، طہارت کے نہیں پتہ، نماز روزے کی اصلیت نہیں پتہ۔ تو آج کا جو کی پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوشش کریں احتیاط والی زندگی سے۔ احتیاط والی زندگی کیا ہوگی؟ آہستہ آہستہ سیکھیں کہ رب کے کن معاملات پہ حکم کیا ہے۔ آپ یقین کریں، گارنٹی سے بول رہا ہوں آپ کو، اگر آپ احتیاط والی زندگی گزاریں گے، آپ جو سوچیں گے وہ ہوگا۔ کبھی کبھی آپ کو اپنے آپ سے خوف آنا شروع ہو جائے گا کہ یا اللہ میں کوئی ولی ہوں، میرا کوئی رتبہ ہی نہیں ہے، میں تو ایک ناکارہ سا انسان ہوں، اور ایسی ایسی چیزیں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو احتیاط والی زندگی والے لوگ بہت پسند ہیں، بہت پسند ہیں۔ کبھی کر کے دیجیے گا، سمجھ آ جائے تو دوسروں تک پہنچانا واجب ہوتا ہے۔ طالب دعا متاجد، السلام علیکم۔